والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو مر جائے تم میں سے یا وفات پا جائے تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیتاً وصیت کرنا ہے، لِأَزْوَاجِهِمْ اپنی عورتوں کے لیے، متاعًا سامان زندگی کا کے بارے میں، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے، بغیر گھر سے نکالے، فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ خود نکل جائے، فلا جناح تو نہیں حرج علیکم تم پر، فیما فعلنا اس میں جو وہ کرے، فی انفسہن اپنی جانوں کے تئیں، یا اپنی جانوں کے تئیں جو بھی وہ ڈیسیجن لے، فیصلہ لے، من معروف دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایک مرتبہ آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اور وہ لوگ جو مر جائے، وفات پا جائے تم میں سے، اور چھوڑ جائے بیویاں، تو وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے سامان زندگی کا ایک سال تک بغیر نکالے۔ اگر وہ خود نکل جائے تو نہیں کوئی حرج تم پر اس میں جو وہ کرے یا ڈیسیجن لے اپنے جانوں کے تئیں دستور کے مطابق، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں کون سے الفاظ نئے ہیں دیکھیں۔ سارے الفاظ پرانے ہیں، ایک بھی الفاظ نہیں آنے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے نان نفقہ ہے دستور کے مطابق، سامان زندگی ہے دستور کے مطابق، لازم ہے متقین پر۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنے احکام، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے سامان زندگی ہے دستور کے مطابق، سامان زندگی دینا ہے دستور کے مطابق، لازم ہے متقین پر۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھو۔ ان آیتوں میں کون سے الفاظ نئے ہیں؟ ایک بھی الفاظ نیا نہیں ہے۔ اس کی بات کیا آیتیں دیکھتے ہیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ الم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الف وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقالا سو کہا، لہم اللہ انہیں اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر، احیاہم انہیں زندہ کیا، ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، فضل کرتا ہے اللہ لوگوں پر، یا فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر الناس لوگوں کی اکثریت یا اکثر لوگ، لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ وقاتلو اور لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وعلمو اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، سمیع علیم سننے والا علم والا ہے۔ آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے، سو کہا انہیں اللہ نے، مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا، بے شک اللہ ضرور فضل کرتا ہے لوگوں پر، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی یا شکر گزار نہیں ہے۔ اور لڑو اللہ کے راستے میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان آیتوں میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے تھے۔ دیار گھر، دار کی جمع دیار، الوفن ہزار، اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ یہ حذر الموت موت کا ڈر، یہ بھی گزر چکا ہے۔ موتو مر جاؤ،
احیا دوبارہ زندہ کرنا، یہ بھی پرانے الفاظ تھے۔ تو ان دو آیتوں میں بھی کوئی الفاظ نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال حل۔ اس آیت کا بچا ہوا ٹکڑا بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ کر لیں۔ من ذا الذی، کون ہے جو، یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضاً قرض، حسناً اچھا، فیضاعفہ تاکہ وہ بڑھائے اسے، لہو اس کے لیے، اضعافاً بہت زیادہ، کثیرہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر، تاکہ وہ اسے لوٹائے یا اس میں اضافہ کرے، اس میں بہت زیادہ اسے اضافہ کر کے اسے دے۔ واللہ، اور اللہ، یقبض تنگی دیتا ہے، ویبسط اور کشادگی بھی، والیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس جب قالو انہوں نے کہا، لنبی اپنے نبی سے، لہم ان کے لیے، مبعث مقرر کرے، لنا ہمارے لیے، ملکن بادشاہ، نقاتل ہم لڑے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ قالا اس نے کہا، حل کیا، آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ وہ اسے کہیں گنا بڑا چلا کر واپس کرے، اور اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کرے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم لڑے اللہ کے راستے میں، اس نے کہا، کیا، اس میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کون سے الفاظ نئے تھے۔ قرض تو پتہ ہی ہے، حسن بھی آپ کو پتہ ہے، اچھا، قرض حسن ہم لوگ بولتے رہتے ہیں۔ یکبزو تنگی، حالانکہ یہ گزر چکا ہے اس سے پہلے، وہ یبسطو اور خوشحالی، کشادگی، ملائی سردار۔ تو یہ تین الفاظ نئے تھے۔ اس کے بعد اس آیت کا بچا ہوا حصہ دیکھتے ہیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ قال اس نے کہا، حل کیا، عصیتو ممکن ہے، ان کے کتبہ فرض کیا جائے، علیکم تم پر، قتال جنگ، اللہ کہ نہ تقاتلو تم لڑو، کہ نہ تم لڑو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم پر جنگ فرض کر دی جائے اور پھر تم نہ لڑو، اس کی پاسبلٹی ہے۔ قالو انہوں نے کہا، وما لنا اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کہ نہ نقاتل ہم لڑے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑے، وقد اخرجنا اور ہم نکالے گئے ہیں، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور ہماری اولاد سے۔ فلما سو جب کتبہ فرض کیا گیا، علیہم ان پر قتال تولوا تو وہ پھر گئے، الا سوائے، قلیلا منہم تھوڑے ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم بالظالمین جانتا ہے ظالمین کو۔ آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں ایک مرتبہ۔ ممکن ہے کہ فرض کر دی جائے تم پر جنگ کہ تم نہ لڑو، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہ لڑے اللہ کے راستے میں، اور ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے، اپنی اولاد سے۔ سو جب فرض کیا گیا ان پر، فرض کی گئی ان پر جنگ، تو وہ پھر گئے سوائے تھوڑے ان میں سے، اور اللہ جانتا ہے ظالمین کو۔
آیت کے اس ٹکڑے میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کون سے الفاظ نئے ہیں۔ اسیتم ممکن ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الفاظ نیا تھا۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں 4 الفاظ ہم نے نئے سیکھے ہیں، باقی سارے الفاظ ہمارے لیے پرانے ہیں۔ الحمدللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہو گیا کہ کوئی الفاظ بھی نیا نہیں رہے گا اور سارے الفاظ اس ویڈیو اور سبق کے ہمارے لیے پرانے رہیں گے۔ لہٰذا اس طرح سے الفاظوں کو اگر ہم یاد کرنا شروع کریں تو ہمارے لیے سبق سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ایک بار اس کا پھر سے ترجمہ دیکھیں۔ اور وہ لوگ جو وفات پا جائے تم میں سے اور چھوڑ جائے اپنی بیویاں، تو وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے، یہ وصیت کر جائے اپنی بیویوں کے لیے سامان زندگی کے لیے 1 سال تک بغیر نکالے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائے تو نہیں کوئی حرج تم پر اس میں جو وہ کرے اپنے جانوں کے تئیں، جو بھی وہ فیصلہ کرے اپنے جانوں کے تئیں دستور کے مطابق، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے سامان زندگی دینا ہے دستور کے مطابق، لازم ہے متقین پر۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، سو کہا انہیں اللہ نے مر جاؤ، پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ بے شک اللہ فضل والا ہے، فضل کرتا ہے لوگوں پر، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے یا شکر نہیں کرتی۔ اور لڑو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسن، تاکہ وہ لوٹائے اسے اس کے لیے بڑھا چڑھا کر اسے واپس دے۔ اور اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب کہا انہوں نے ان کے نبی سے کہ وہ مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ، ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ اس نے کہا کیا ممکن ہے کہ فرض کر دی جائے تم پر جنگ کہ تم نہ لڑو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنگ فرض کر دی جائیں گی اور پھر تم نہ لڑو گے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہ لڑیں گے اللہ کے راستے میں، جب کہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اپنی اولاد سے۔ سو جب فرض کر دی گئی ان پر جنگ تو وہ پھر گئے سوائے تھوڑے ان میں سے، اور اللہ جانتا ہے ظالمین کو۔ تو 246 تک کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح انداز میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔